حاضرین گرامی قدر، تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان روزے کا مقصد اور روزے کی غرض و غایت ہے۔ روزہ عطا کرنے کے مقاصد کیا ہے، روزہ فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور جب انسان ایک بندہ مومن مسلمان روزے کی اہمیت، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت کو سمجھ جاتا ہے تو پھر ہر روزے دار پر یہ لازم ہے کہ اس پر غور و فکر کرے کہ روزہ امت محمدیہ کو عطا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کیونکہ جب تک انسان کسی بھی کام میں غور نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس وقت تک اس کے اندر نقص، کمی اور کمزوری اور کجی برقرار رہتی ہے۔ جیسے ہی انسان کی کسی بھی کام میں توجہ بڑھ جاتی ہے تو توجہ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ کمزوریاں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ہر روزے دار پر یہ لازم ہے کہ وہ روزے کے مقصد کو سامنے رکھے، پھر وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس اور خواہشات نفسانی کی قربانی دیتا رہے، تاکہ جب تک وہ مقصد کو نہیں سمجھے گا تب تک اس کو کامیابی اور تب تک اس کو منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا اصل جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں 83 میں جو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض ہونے کا بیان کیا اور روزے کی فرضیت بیان کی۔ اب آگے جو آخری دو حرف ہیں، لفظ ہیں قرآن مجید کی اس آیت والے کے آخری دو لفظ، ان دونوں لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا خلاصہ سمجھا دیا اور سارا مضمون بتا دیا، اور صبح سے لے کر شام تک، سحری سے افطاری تک روزے دار جو مشقت اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو تگدو کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، اس کا حاصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخری دو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ وہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اسلام کا ہر عمل اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے۔ نماز کا بھی مقصد ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی مقصد ہے، حج عمرہ کرنے کا بھی مقصد ہے، نوافل پڑھنے کا بھی مقصد ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا بھی مقصد ہے۔ ہر نیکی اور ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو جس طرح ہر عمل کا کوئی مقصد ہے، ایسے ہی روزے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ ہے حصول تقویٰ، تقوی کا حاصل کرنا، تقوی کی منزل کو پانا، متقی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لینا اور اللہ کے پرہیزگار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لینا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ فرمایا کم من صائم، اور یہ وہ حدیث ہے جسے مسند احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، سنن دارمی میں، مشکاۃ شریف میں بیان کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الضحیٰ، فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ یہ وہ روزے دار ہیں کہ جو سحری تو کرتے ہیں، شام تک بھوکے پیاسے رہ کر وقت افطار آئے تو افطاری بھی کر دی، لیکن سارا دن گزر گیا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے روزہ رکھا تو روزے کا مقصد کیا تھا، یہ اللہ نے ہمیں رکھوایا کیوں ہے، روزہ ہم پر فرض کیا کیوں کیا تھا، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بھوک اور پیاسے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو حاصل کن کو ہوتا ہے؟ حاصل ان کو ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اگر روزہ رکھوایا جا رہا ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا کر رکھوایا جا رہا ہے، کھانا موجود ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں، مشروبات موجود ہیں پینے کی اجازت نہیں، خواہشات نفسانی پوری کرنے کے کچھ مواقع موجود ہیں لیکن اجازت نہیں ہے، تو جن لوگوں کو اس بات کے مقصد کا پتہ ہوتا ہے پھر آخر وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پا جاتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ